اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 اللہ تبارک تعالیٰ نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے اندر جو مشکل یا غیر مانوس الفاظ ہیں ان کا معنی سمجھے۔ ثم اس کا مادہ ہے سے میم اور میم۔ یہ غربی گرامر کا ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ اس کو حروف عطف کہتے ہیں، یعنی پہلی چیز سے دوسری چیز کے متأخر ہونے کی یہ دلالت کرتا ہے کہ یعنی اس کے بعد، ترجمہ اس کا یہ کہہ لیں بعد، ثم اس بعد کہہ لیں، تو یہ جو متاخر کرتا ہے، بعد میں کچھ ہے لاتا ہے، چاہے وہ تاخیر ذات کی وجہ سے ہو، چاہے وہ مرتبے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ وضع شکلہ کی وجہ سے ہو، کچھ بھی ہو، جب بھی یہاں کہیں ثم آئے گا تو فرمایا جائے گا اس کے بعد یہ ہوا۔ یہ بہت قرآن حکیم کے اندر استعمال ہوتا ہے اور 337 دفعہ استعمال ہوا۔ جب بھی کوئی واقعہ بیان کیا اس کے بعد ثم، جب کوئی بات آئی اس کے بعد ثم، تو گویا کہ اس کے استعمالات 337 ہیں۔ اس کے بعد ہے بعثناکم، اس کا مادہ ہے بے، عین اور سے۔ اس کا معنی ہے اٹھانا۔ یہ اٹھانا جو ہے، اگر کوئی مر جائے تو اس کے بعد زندہ کرنا بھی ہے، جیسے کہ حشر میں تو سب جانتے ہیں کہ قبروں سے اٹھیں گے، وہاں بھی بعثنا کا لفظ استعمال ہوا۔ کوئی قوم ذہنی طور پر مردہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ اس پس منظر میں ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے یہ کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تجھے نہیں مانیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھیں۔ جس اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے، تو اللہ کے بندے بننے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ ذرا دیکھیں بھی تو صحیح۔ اور یہ بہت بڑی جسارت تھی۔ جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو ایسے ہی ہتھ کنڈے اور ایسے ہی ٹیک چالیاں بناتی رہتی ہے، ایسے ہی عذر بناتی ہے۔ کم ہمت قومیں دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوتی، ان کے بڑے عذر ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو ان پر موت طاری کر دی۔ وہ موت کس نوعیت کی تھی؟ علماء نے اس کے اوپر بہت بحث کی ہے۔ بھئی جس نوعیت کی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان پر موت طاری کر دی، چاہے ان کی عقلیں ختم کر دیں، چاہے ان کے اندر جو ہے وہ قوت کار ختم کر دی، چاہے وہ پاگل ہو گئے، چاہے وہ مر ہی گئے کیوں نہ ہو۔ یہ غیر معنی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا اب اس کے بعد، مرنے کے بعد کیا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ موت کیا ہے؟ یہ حیات کا ختم ہو جانا ہے۔ موت اس کی کئی قسمیں ہیں، یعنی قوت نامیہ، یعنی انسان کے اندر جو حصے ہیں وہ ختم ہو جائیں، ویسے ہی ختم ہو جائے، مر جائے۔ شعور زائل ہو جائے، جس کا نام جہالت ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت بھی اسی نوعیت کی بات ہے کہ زندگی بھی جیسے انسان کے اندر جسم ہے، اس کی قوت نامیہ ہے، اس کا شعور ہے سارا، ایسے ہی موت بھی ہے۔ اس کی بحث کے اندر تو علماء جائیں، اہل علم جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے، عام آدمی کے لیے ان کا موٹا موٹا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، یعنی ان کے اندر قوت کار سلب کر لی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مر گئے ایکچولی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ ہم وہاں تھے نہ مولوی وہاں تھے، روایات ہیں